دا ٹوٹل اسکول ایڈمنسٹریشن، یعنی ٹوٹل اسکول سچویشن، جو بھی اسکول کی یا کسی بھی آرگنائزیشن کی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی ہے تو اس تمام سچویشن کو کنٹرول کرنا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول از ٹو بی ایکسرسائز اوور اسکول فائنانس، کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ ٹیکسٹ بک. ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا. اسکول فائنانس ہے، ہم لوگوں کی بجٹنگ ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے ارینج کرنا ہے، ہمارے ریسورسز کتنے ہیں، اگر ہمارے ریسورسز کم ہیں اور ہمارا بجٹ زیادہ ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. یہ تمام چیزیں کنٹرولنگ میں آئیں گی. نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. کنسپٹ آف اسکول مینجمنٹ. اسکول مینجمنٹ کیا ہے؟ In this chapter, we will discuss and differentiate whether management is science or an art, define the term management, relate how many functions are involved in management and how are they interrelated, how many levels and components of management, appreciate and understand the principle and aspects of school management. اس میں آج ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے. میننگ آف مینجمنٹ میں جو انتظام ہے، مینجمنٹ ہے، اس کی دو ٹرمز ہیں، جس میں ایک ہے ایز اے گروپ آف فنکشنل پیپل، یعنی انتظام بطور عملی کام کرنے والے افراد کا گروہ، اور دوسرا ہے کہ ایز پرفارمنس پروسیس ایکٹیویٹی، یعنی انتظام بطور کارکردگی، اس میں عملے کی ساری سرگرمی آ جائے گی. اب اس کو ہم فردر دیکھیں کہ انتظام و انصرام بطور عملی کام کرنے والے افراد کے گروہ سے کیا مراد ہے. یعنی انتظام کے اس مفہوم سے ہماری مراد کسی تنظیم یا ادارے میں کام کرنے والے ایسے افراد ہیں جو متعلقہ ادارے کی قوانین اور پالیسیوں کی حد میں رہتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اور پھر متعلقہ ادارے کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یعنی وہ اس حوالے سے فیصلہ سازی کرتے ہیں اور اس میں جو متعلقہ ادارے کو چلانے والے اس حوالے سے ذمہ دار ہوتے ہیں. یعنی انتظام کا بنیادی مقصد موجودہ وسائل کی حد میں رہتے ہوئے مقاصد کا حصول ممکن بنایا جائے. عام طور پر کسی بھی آرگنائزیشن، کمپنی یا ادارے کے انتظام کو بورڈ آف ڈائریکٹر، کونسل یا بورڈ آف گورنر کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں؟ اوکے. اور اگر ہم بات کریں، یہ دیکھیں، as a group of functional people, management as a group refers to all those persons who perform the task of managing an enterprise. When we say that management of ABC and CO is good, we are referring to a group of people, those who are managing. Management as a group may be looked upon in two different ways. All managers taken together. اس کے بعد ہے ایز پرفارمنس اینڈ ایکٹیویٹی. A functional manager manage and owns the resources in a specific department such as IT, engineering, public relations, or marketing, and generally directs the technical work of individuals from that functional area who are working on the project. یعنی انتظام بطور عمل، یعنی سرگرمی، اس میں انتظام کی اصطلاح وسائل کی تنظیم کرنی، یعنی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ریسورسز کا، جسے ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں انتظام کی اصطلاح وسائل کی تنظیم کرنے، یعنی انہیں آرگنائز کرنے اور مقررہ مقاصد کے حصول کے عمل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی اس عمل میں متعلقہ افراد کی تمام تر منصوبہ بندی کرنے، تنظیم سازی، تعاون، کمیونیکیشن
اور کنٹرولنگ کی تمام سرگرمیاں اس میں شامل ہیں۔ اب ان میں ریلیشن شپ کیا پایا جاتا ہے؟ Relationship among all these terms, management, administration, and organization की management is all about plans and actions, but the administration is concerned with framing policies and setting objectives. The manager looks after the management of the organization, whereas administrator is responsible for the administration of the organization. Management focuses on managing people and their work. یعنی ایڈمنسٹریشن میں نظم و نسق کی اصطلاح کا تعلق ادارے کی مجموعی پالیسیوں مسائل جن میں مالی مادی انسانی وسائل شامل ہیں ان کی متوازی تقسیم اور ان پر عمل درآمد کے عمل سے ہے، جبکہ انتظام میں انتظام سے یعنی مینجمنٹ سے مراد متعلقہ ادارے کی پالیسیوں اور قوانین کو عملی شکل دینا ہے۔ یعنی تنظیم کسی مشین کی مؤثر تشکیل ہوتی ہے اور انتظام عمل درآمد، جبکہ نظم و نسق مؤثر سمت کی طرف اس کی ڈائریکشن یعنی ایک پراپر ڈائریکشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ یعنی نظم و نسق سے مقاصد کی وضاحت ہوتی ہے، انتظام سے مینجمنٹ سے ان کی جانب سٹیپ لیا جاتا ہے، بڑھا جاتا ہے، جبکہ آرگنائزیشن سے ان سب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایلیمنٹس آف مینجمنٹ ہیں، کل بھی ہم لوگوں نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ فیول کے ہنری فیول کے ایلیمنٹس آف مینجمنٹ کو، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ پوسٹ کارڈ اس کا وہ ایک بنتا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ایک نام کے یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ پوسٹ کارڈ یعنی پی اسٹینڈ فار پلاننگ، آرگنائزیشن، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ اینڈ انوویشن کنٹرولنگ۔ پلاننگ ہے یعنی پلاننگ منصوبہ سازی ڈائریکشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، جو پلاننگ ہے ہمیں ڈائریکشن دکھاتی ہے، کام کے معیار کو بہتر بناتی ہے اور وقت کے ضیاع کو روکتی ہے۔ پلاننگ کے عمل ہی میں مقاصد، طریقہ کار اور قوانین اصول وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آرگنائزنگ کیا ہے؟ یعنی تنظیم، یعنی جب گولز اور طریقہ کار یعنی جو اسٹریٹجیز کا تعین ہو جاتا ہے تو تنظیم کے ذریعے سے ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تنظیم ایک عملی فعل ہوتا ہے جسے متعلقہ ادارے کے تمام ادارے باہمی تعاون سے انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹافنگ۔ اسٹافنگ کا مطلب ہے متعلقہ کام کے لیے موزوں افراد کا چناؤ کرنا یعنی انتخاب کرنا، اس میں افراد کی تعلیم، تجربہ، مہارت وغیرہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کوآرڈینیٹنگ۔ اسٹافنگ کے بعد ہے ڈائریکٹنگ یعنی ہدایات دینا، یہ ایک موٹیویشنل عمل ہے۔ ہدایات جو ہیں ڈائریکٹنگ جس کے ذریعے سے متعلقہ ادارے کے افراد کو ہم موٹیویشن دیتے ہیں اور تحریک سے زیادہ کام کرنے کی طرف انہیں مائل کیا جا سکتا ہے۔ کوآرڈینیٹنگ ہے یعنی تعاون کرنا، کام کے دوران افراد میں تعاون کی فضا قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ باہمی تعاون ہی سے محسوس کرتا مقاصد بہتر طور سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انوویٹنگ یعنی انوویشن کیا ہے؟ یہ ایک تحلیقی عمل ہے۔ انوویشن جو ہے وہ ایک کریٹیوٹی ہے، ایک تحلیقی عمل ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی، وسائل اور حالات کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا تنظیم کے عمل میں وسائل چاہیے ہوں، وہ مادی ہوں یا مالی یا انسانی، ہر لحاظ سے تحقیقی نقطہ نظر کے مطابق نئی انوویشن سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کے حصول کے بعد حاصل کردہ نتائج کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کنٹرولنگ جو ہے وہ براہ راست اس کا تعلق پلاننگ سے بھی ہوتا ہے اور آرگنائزیشن سے بھی، یعنی منصوبوں اور تنظیم میں متعدد استعمال کیے جانے والے طریقہ کار سے بھی ہوتا ہے اور جس میں ان میں فیصلہ سازی کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔
تعاون بھی ہوتا ہے، باہمی تعلقات بھی دیکھے جاتے ہیں، قیادت اور مسائل کے حل وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اس میں تمام بجٹنگ ہے، اسکول فائنانس ہے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے بجٹنگ. بجٹنگ جو ہے یعنی تخمینہ سازی کے عمل میں منصوبہ بندی میں متعین کردہ مقاصد کے حصول کے لیے جو جتنے ہمارے پاس موجودہ وسائل ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس سے کم وقت میں انہی مسائل کی حد میں رہتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکے. اب ہے ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ سازی. کسی بھی لیڈر کے لیے ڈیسیژن میکنگ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. انتظام کے تقریباً تمام مرحلوں پر یعنی مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، ان تمام مرحلوں پر فیصلہ سازی کی جاتی ہے. اب فیصلہ سازی سے متعلق بہت سے نظریات موجود ہیں اور ان کے لیے کچھ درجات بھی رکھے گئے ہیں. یعنی اس میں سب سے پہلے تو ہمیں مسائل کا تعین کرنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مسائل کون کون سے ہیں. پھر ان پرابلمس کی وضاحت کی جاتی ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے آلٹرنیٹ سلوشن دیکھے جاتے ہیں. پھر اس میں سے بہترین سلوشن کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر جو منتخب شدہ حل ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ان ڈیسیژن میکنگ. اس کے بعد ہے ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس ہیومن ریلیشنز. تنظیم کے عمل میں باہمی تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں. تعلقات کے اس عمل میں منتظم اپنے ساتھیوں کو ملازم سمجھنے کی بجائے انہیں اپنے ساتھی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہوں گے ہیومن ریلیشنز کو، خاص طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اسکول لیول پہ یا کالج لیول میں کس قدر آپس میں اسٹاف ممبرس جو ہیں ان کی پولیٹکس چلتی ہے بہت زیادہ. اگر کوئی جاب کرتے ہیں اس میں تو مجھے بتائیں کہ وہاں کا کتنا ان کا اسٹاف ہے، اسٹاف ممبرس کتنے ہیں. یعنی اسے کانفلکٹ مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی مسائل کے حل کے عمل میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جیسے آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر انہیں انالائز کرنا، مواد کے حقائق کی جمع آوری، تجرباتی حل، مناسب حل کا انتخاب اور اس طرح اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ تمام چیزیں شامل ہیں. لیکن ایک گڈ لیڈر کہہ لیں، ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر وہ ان تمام چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے اور وہ کیونکہ انہیں حل کرنا جانتا ہے. اس کے بعد ہے موٹیویشن یعنی تحریک. تنظیم کا عمل تقاضا کرتا ہے کہ کام کرنے والے افراد یعنی ورکرز کو باقاعدہ اور مناسب تحریک فراہم کی جائے. How can overcome by thoughtful and reflective analysis through research and investigation, discussion and workshop. یعنی ان کا تجزیہ کیا جائے، ان پر تحقیق کی جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان پرابلمس کو ڈسکس کیا جائے. Subject matter management of school plans, curricula and co-curricular activities, development of human resources, staff and students, and functional resources. دیکھیں اگر ویب سائٹ کا پرابلم ہو نا تو پھر ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی کلاس نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر تو کسی کوئی لاگ ان کر ہی نہ سکے، ہم جوائن ہی نہ کریں سکتے اس سیشن کو. لیسن کے جنرل کنسیڈر پہ مینجمنٹ means who are going to following the commands rules regulations
ही मान रहे होंगे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम है, बट दे आर द रॉन्ग. The correct things represent over here difference between management and administration. स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंस से, लेकिन उससे पहले चलते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल कंसिडर पे. मैनेजमेंट मीन्स हु आर गोइंग टू फॉलोइंग द कमांड्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड जो काम कंप्लीट करवा रहा है, दैट इज मैनेजमेंट. एंड क्या काम डिसाइड करना है, कौन सा काम कब खत्म करना है, ये डिसीजन लेने वाला जो बंदा है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस, मीनिंग an organized way of managing people and things. A business organization is called the management. मैनेजमेंट में क्या आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है पीपल या फिर चीज़ों का जो कि कुछ काम ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है या फिर मैनेज कर रहा है या फिर करवा रहा है, उसको मैनेजमेंट कहा जाएगा. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग an organization by a group of people is known as administration. जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर है, जो बनाने वाला है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं. ओके, और जो कि रूल्स रेगुलेशंस, चीज़ें क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करेगा, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं. सो दोनों में बहुत डिफरेंस है. एक डायग्राम से अभी आपको पता चल जाएगा, एक चार्ट से. सो लेट्स सी दैट चार्ट. यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल. दिस इज द टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल. एंड here represents the administration and here represents the management. Okay, so you can see the observation from this chart that at the top level side administration lies, at the bottom side and middle side the management is lies. So next one is authority. So management having authority at middle and the lower level, while administration having the authority at top level. Next, third, role. So management having the executive role while administration having decisive role. जो डिसीजन लेना है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेगा. नेक्स्ट, फोर, कॉन्सेंट विथ. सो मैनेजमेंट कॉन्सेंट करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेंट विथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. जो पॉलिसी बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन. Fifth one, area of operation. Management, it works under administration. So management है वो administration के under में work करेगा. And next one is the administration. It has full control over the activities of the organization. Organization में जितनी भी activity हो रही है उसका full control रहेगा administration के पास. Next, applicable to management, profit making organizations, that is why business organizations. Okay, and in administration, government office, military, clubs, business enterprises, hospitals, religious and the educational organizations. So ये administration यहाँ पे applicable होगा and profit making organization में management applicable होगा. Next, 7-1, that is decides. मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा, हु विल डू द वर्क एंड हाउ विल इट बी डन. मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कौन ये काम करेगा और कैसे करेगा. ओके, तो ये देखने का काम मैनेजमेंट का है और ये करने का काम भी मैनेजमेंट का है. जबकि एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट शुड बी डन एंड व्हेन इट शुड बी डन, क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए एंड वो कब होना चाहिए, ये डिसीजन लेने का काम, ये डिसाइड करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा. नेक्स्ट, वर्क. सो मैनेजमेंट वर्क पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन. प्लान बनाना है, पॉलिसीज को एक्शन में लेनी है, तो ये काम करेंगे मैनेजमेंट वाले. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सो ये काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लानिंग करना है, फॉर्मुलेशन, फ्रेमिंग पॉलिसीज बनानी है, डेवलप करनी है एंड ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है. तो ये एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, मैनेजिंग वर्क. मैनेजमेंट का काम क्या है कि फोकस करना किसके ऊपर, तो वर्क
वर्क को मैनेज करने के लिए, जो मीन्स मैनेजिंग द वर्क्स, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से एलोकेट करना, ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। की पर्सन है उसको मैनेजर बोला जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का की पर्सन है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। नेक्स्ट 11 रिप्रेजेंट्स, मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर रिम्यूनरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स ओनर्स हु गेट रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। सो जो ओनर है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, जो एम्प्लॉय है उसको हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, जो रिम्यूनरेशन मीन्स आइदर वो कमीशन ले रहे हैं या फिर कोई सैलरी ले रहा है। नेक्स्ट एंड दैट इज लास्ट वन, फंक्शन। सो मैनेजमेंट का काम है एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लेवल टॉप पे है। ओनर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं उसको, उसका डिपार्टमेंट, और मैनेजमेंट जो है उसको हम मिडल या फिर बॉटम लेवल बोल सकते हैं। मैनेजमेंट मीन्स फॉलोअर एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डेवलपर, जो रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, डिसाइड करता है कि क्या काम होना चाहिए और कितने टाइम में होना चाहिए, ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड मैनेजमेंट है उसको कौन कब कैसे क्या काम करेगा वो डिसाइड करना काम है मैनेजमेंट का। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। आई थिंक you are now crystal clear about the management and administration, so there is no confusion. Hope that